حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے، جب تم تقوی اختیار کرو گے تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کرو، فرمایا کہ جب تم قناعت اختیار کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کیا کرو، اگر نیکی کرو گے تو اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ کم ہنسا کرو، فرمایا اگر زیادہ ہنسو گے تو جو زیادہ ہنسنا ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ چیزیں سکھائیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن کی عزت، مومن کا شرف اس بات کے اندر ہے کہ وہ تہجد گزاری کیا کرے، رات کو اٹھ کے عبادتیں کیا کرے، اور فرمایا کہ مومن کا استغنا اس بات کے اندر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر شکریہ ادا کیا کرے، جو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا اس پہ قناعت اختیار کیا کرے تو اللہ رب العزت پھر اس آدمی کو عزت عطا فرما دے گا، وہ لوگوں کے اندر عزت دار بن جائے گا۔ اگر کوئی آدمی عزت چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اسے غنی بھی بنا دے گا، اللہ رب العزت اسے عزت دار بھی بنا دے گا۔ اسی طریقے سے مختلف اولیاء صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے خوبصورت اقوال اس بارے میں بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں قناعت ایک ایسا فرشتہ ہے جو مومن کے دل کے سوا کہیں بھی سکون اختیار نہیں کرتا، جب اسے مومن کا دل میسر آتا ہے تو وہاں پہ وہ سکون اختیار کر جاتا ہے۔ تو قناعت یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے، اللہ کرے کہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر تمام معاملات ہمارے آسان ہو گئے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور آپ کو یہ مقام کس طرح مل گیا، آپ اس مقام پہ کس طرح فائز ہو گئے، آپ کس طرح اللہ رب العزت کے اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام معاملات کو اکٹھا کیا، انہیں اکٹھا کر کے قناعت کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا، اب مجھے کسی بات کا کبھی فکر ہی نہیں رہتا، میں ہر لمحہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں رہتا ہوں۔ جب سے میں نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری اختیار کی ہے اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اس لیے جب کوئی آدمی شکر گزار بن جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر حاضر ہونا شروع ہو جائے، اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے کہ اسے کسی کا کوئی فکر نہ ہو، اسے کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، کسی سے وہ مانگنے والا نہ ہو، تو پھر اس کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قناعت کرنے والا غنی ہو جاتا ہے، اگرچہ بھوکا ہی ہو، بھوکا بھی سوتا رہے لیکن اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتا ہے، اور فرمایا مانگنے والا چاہے جتنا بھی امیر ہو اللہ رب العزت اسے فقیر کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غنی ہونا چاہتا ہے تو قناعت اختیار کیا کرے، اللہ رب العزت اسے غنی کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر جس قدر 10 خاصیتیں اللہ رب العزت نے کتے کے اندر رکھی ہیں، اگر یہ 10 خاصیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اندر آ جائیں تو انسان بہت بڑا ولی اللہ بن جائے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ 10 خاصیتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی خاصیت کتے کے اندر قناعت ہے، کتے کے اندر پہلی خاصیت قناعت ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور عاجزی کیا کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے کہ صالحین جو لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں وہ سارے اکثر بھوکے رہا کرتے تھے، بھوکے رہ کے اللہ رب العزت کی یاد میں عبادتیں کیا کرتے تھے، وقت اپنا اسی حالت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ صالحین کی علامت ہے کہ صالحین جو لوگ ہیں وہ اکثر بھوکے رہا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کتے کو کے مقابلے کے اندر کوئی دوسرا کتا آتا ہے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ جایا کرتا ہے، کہ جب اس کے اوپر کوئی اور غالب آ جائے تو پھر اس مقام کو چھوڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ رادئین کی علامت ہے۔
پھر فرمایا کہ جب اس کا مالک اسے مارتا ہے تو اس کو اپنے مالک کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ ہر لمحہ اپنے مالک کے پاؤں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ فرمایا یہ صادقین کی علامت ہے کہ سچے بن جاؤ، اپنے مالک کے ساتھ ہر وقت لگے رہو۔ جب اپنے مالک کے ساتھ خلوص کے ساتھ لگے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تمہیں کسی چیز کی پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کا مالک اسے کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اسے کھا لیتا ہے، اور اگر اس کا مالک اسے عطا نہیں کرتا تو وہ اپنے مالک سے جھگڑا نہیں کرتا، اپنے مالک سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ فرمایا یہ مسکینی کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کا مالک بیٹھتا ہے تو وہ اپنے مالک سے دور بیٹھتا ہے، اپنے مالک کی زیارت کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ متوفقین کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کا مالک اسے مارتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، جب اس کا مالک اسے دوبارہ بلاتا ہے تو دوڑتا ہوا اپنے مالک کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ خاشعین کی علامت ہے کہ یہ لوگ خاشعین وہ لوگ ہیں جو ہر لمحہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا رکھتے ہیں، ہر لمحہ ان کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر رہتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اسے یہ تسلی ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک میرے تمام احوال، میرے مالک میرے تمام اعمال سے میرا مالک واقف ہے، تو پھر ہر لمحہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر اس طرح رہتا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کتا اس طرح دنیا کے اندر رہتا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ متوکلین کی علامت ہے کہ وہ توکل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ رات کو بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے، جو لوگ محبت کرنے والے ہیں کہ وہ راتوں کو سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رات میں اٹھ کے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرے۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر اسے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب مرتا ہے کتا تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، جب کتا مرتا ہے اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ زاہدین کی علامت ہے۔ اگر یہ 10 علامتیں کسی انسان کے اندر ہو جائیں تو اللہ رب العزت اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قدر صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، اللہ رب العزت ان طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔